آپ کی جانب چلوں گا. پہلا سوال حضرت انہوں نے یہ کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پورا سمجھ گیا ہوں, مجھے جواب دینے دیجیے. وقت ضائع ہوتا ہے اور وقت وہ شخص ضائع کر رہا ہے, سمجھا؟ ٹھیک. آیت شریفہ پڑھ لیجئے. جی. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. محمد عربی رسول ہیں, قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں. ٹھیک. افإن مات او قتل, اگر وہ شہید ہو جائیں یا قتل کر دیا ہے تو کیا اپنے پیروں پہ تم پلٹ جاؤ گے؟ اس میں یہ کہا لکھا کہ سارے نبی جو ہیں وہ وفات پا گئے. قد خلت کا ترجمہ یہ کر رہا ہے کہ سارے مر چکے, گزرے ہیں, یہ لکھا ہوا ہے. اگر عربی زبان کا ذرا بھی شعور ہوتا تو وہ جانتا کہ خلا کے معنی گزرنے کے ہوتے ہیں, مرنے کے نہیں ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم قادیانیوں کو بدترین قسم کا محرف قرار دیتے ہیں قرآن عظیم کا, کہ وہ قرآن عظیم کی ان آیات کریمہ کے ذریعے سے اپنے جاہلوں کو غلط مفہوم دے رہے ہیں. کسی بھی مفسر نے اس کا یہ ترجمہ نہیں کیا ہے کہ خلط کے معنی مر جانے کے ہوتے ہیں. دوسرا سوال کیا تھا؟ جی, دوسرا سوال یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تعلیم کے لیے کہیں اور بھیجا تھا, کیونکہ حضرت نے پہلے جواب میں ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی نبی کسی دوسری جگہ پہ تعلیم کے لیے نہیں جاتا. ہمیں تو یہ معلوم ہے اور قرآن تو یہ بتاتا ہے کہ انہیں بچپنے ہی میں لا کر کے مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیا گیا تھا جہاں کوئی آبادی نہیں تھی. کہاں تعلیم کے لیے بھیجا گیا تھا؟ یہ ان کی کتابوں میں ہوگا, کم از کم قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جی, قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, سمجھا آپ نے؟ یہ ان کی کتابوں میں ہوگا. شاید انہوں نے ڈاکٹر اقبال کے شعر سے اخذ کیا ہوگا, سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. سمجھا آپ نے؟ آداب فرزندی باپ سکھاتا ہے اور وہ تعلیم نہیں ہوتی, وہ تو لاشعوری اور فطری طور پر بیٹا جو ہے انہیرٹ کرتا ہے اسے, اور وہ نبی سے انہیرٹ کر رہا ہے, غیر نبی سے نہیں. غلام احمد تو غیر نبی کے پاس بیٹھ کر کے پڑھتا رہا, خود غیر نبی تھا اور غیر نبی پر پڑھتا رہا وہ شخص. ٹھیک. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس شخص نے ایک شعر کہا ہے غلام احمد کے باب میں, ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے. آپ اندازہ فرمائیں اور سوچیں کہ ابن مریم جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں, ان کے بارے میں قادیانیوں نے جتنی بدترین باتیں کہی ہیں وہ ایسی نہیں ہے کہ ٹی وی پہ نقل کی جائیں. حضرت مریم علیہ السلام کو جو ان کی والدہ محترمہ ہیں, انہیں جس انداز سے اس نے اپنی کتابوں میں یاد کیا ہے, اگر وہ پڑھ لیا جائے تو امت مسلمہ کا خون کھول جائے گا. اس لیے کہ قرآن عظیم نے ان کو عظیم تر قرار دیا ہے اور انہوں نے باضابطہ گالیاں دی ہیں ان کو, انتہائی ایسی گالیاں جو کوئی مہذب انسان بک نہیں سکتا ہے, وہ جناب مریم کے بارے میں قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. سمجھا آپ نے؟ ٹھیک ہے. حضور حالات میں آپ ذرا سوچیں کہ وہ شخص اپنے کو حضرت عیسیٰ سے بہتر قرار دے رہا ہے. ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے. سمجھا آپ نے؟ جی. حضرت آپ کی جانب دوبارہ چلیں گے.